نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس دن لوگ اس طرح سے ہوں گے جس طرح دریا کی موجیں، دریا کی لہریں. یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے اور امام بخاری اس حدیث کو 6 مرتبہ بخاری میں لائے ہیں مختلف مقامات پر. پھر یہی حدیث جامع ترمذی میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. پھر دیگر کتب سیر میں، دیگر کتب احادیث میں اس کی تخریج کی گئی. سب نے اس کو بیان کیا، ائمہ کرام نے، مفسرین کرام نے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قیامت والے دن لوگ دریا کی موجوں کی طرح ہوں گے. اذا کان یوم القیامہ ماج الناس بعضهم فی بعض، جس طرح دریا کی لہریں بے قرار ہوتی ہیں، کبھی ادھر نکل گئیں تو کبھی ادھر نکل گئیں، جس طرح دریا کی لہروں میں، موجوں میں بے قراری ہوتی، لوگ اس طرح سے بے قرار ہوں گے. اور وہ سارے شفیع ڈھونڈیں گے کہ آج کوئی ایسا مل جائے جو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے بخشش طلب کرے اور اللہ ہمیں بخش دے. پھر وہ جمع ہو کر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فَيَأْتُونَ إِلَىٰ آدم، آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے آ کے عرض کریں گے اشفع لنا إِلَىٰ رَبِّكَ، اے پیغمبر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، آپ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کیجیے، اللہ کے حضور ہماری سفارش کیجیے، درخواست کیجیے ہمارے لیے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا ولیکن علیکم بابراہیم فإنہ خلیل الرحمن، اس کام کے لیے میں نہیں ہوں. لست لہا، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ شفاعت کرنا. آج کے دن اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ. آج کے دن شفاعت کرنا یہ بہت بڑا کام ہے اور میں اس کام کے لیے منتخب نہیں ہوں. ہاں تم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ان کی بڑی شان ہے، وہ اللہ کے خلیل ہوئے ہیں. حضور فرماتے ہیں فَيَأْتُونَ إِلَىٰ خلیل إِلَىٰ ابراہیم، سارے جمع ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے. ساری امتیں اکٹھی ہیں، کوئی ایک فرد نہیں، ساری امت جمع ہو کر حضرت آدم کے پاس، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا ولیکن علیکم بموسیٰ فإنہ کلیم اللہ، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، یہ میرا منصب بھی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، ان کو اللہ نے بڑی شان دی ہے، ہم کلامی کا شرف بخشا ہے، ان کے پاس چلے جاؤ. فَيَأْتُونَ إِلَىٰ مُوسَىٰ، سارے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں. یہ کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا ولیکن علیکم بعیسیٰ فإنہ روح اللہ وکلمتہ. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ روح اللہ ہے اور اس کا کلمہ ہے. اللہ نے ان کو بڑی شان اور بڑی قدر و منزلت عطا کی ہے. ان کے پاس جا کے یہ سوال کرو. وہ سب پھر ان کے پاس آ کے کہیں گے اشفع لنا الی ربک. ہر پیغمبر سے یہی سوال کریں گے اشفع لنا الی ربک، اشفع لنا الی ربک. ہر پیغمبر یہی کہیں گے لست لہا لست لہا لست لہا، اس کام کے لیے میں نہیں ہوں، فلاں کے پاس چلے جاؤ، میں نہیں ہوں، فلاں کے پاس چلے جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ وَلَٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم محمد مصطفیٰ کے پاس چلے جاؤ. حضور فرماتے ہیں فَيَأْتِي، پھر وہ میرے پاس آئیں گے. مجھے آ کے جب عرض کریں گے تو میں کہوں گا انا لہا. ہر کسی نے کہا لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، یہ میرا منصب نہیں ہے، یہ میرا مقام نہیں ہے. آج اللہ کی حضور درخواست پیش کرنا، شفاعت کرنا، یہ ہمارا منصب اور ہمارا اختیار ہی نہیں ہے.
دوسروں کے پاس جاؤ، ایک دوسرے کے پاس بھیجتا چلا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں سب کے پاس پھر آ کر جب میرے پاس آئیں گے، یعنی در مصطفیٰ پہ آ جائیں گے، تو در مصطفیٰ ہی واحد وہ مقام ہوگا جہاں حضور پھر فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں اسی کام کے لیے ہوں، انا لہا، یہ کام میرا ہی ہے، یہ منصب میرا ہے، یہ مقام میرا ہے۔ دوسری احادیث میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیدی لواء الحمد، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ ساری امتیں، سارے انبیاء مل کر حضور کی حمد کریں گے، اور حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی حمد کروں گا۔ سارے مل کر میری حمد کریں گے اور میں اللہ کی حمد بیان کروں گا۔ اللہ پاک مجھے فرمائے گا میرے حبیب میری حمد تو بیان کر، میری تعریف تو بیان کر، میں تجھ سے اپنی حمد سننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت محترم، حضور فرماتے ہیں جب میرے پاس آئیں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ اس کام کے لیے میں ہوں، انا لہا۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے اجازت طلب کروں گا، اللہ پاک سے عرض کروں گا باری تعالی مجھے اجازت دے دے، مجھے اجازت دے کہ میں تیری بارگاہ میں ایک سوال عرض کر سکوں، شفاعت کروں، اجازت دے۔ اللہ پاک مجھے اجازت عطا فرما دے گا، اور پھر مجھے ایسے کلمات حمد عطا فرمائے گا، ارشاد باری تعالی ہوگا میرے حبیب ان کلمات کے ساتھ میری حمد بیان کرو، وہ کلمات بھی حضور کو اللہ عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا لا تحضرنی الان، وہ کلمات مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہیں، یعنی وہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی بطور خاص عطا فرمائے گا، اور اس دن ان کلمات کے ساتھ میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، اور جب میں اللہ کی حمد بیان کر چکوں گا وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، پھر میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ حضرت محترم، اب یہاں پہ حدیث پاک کو روک کے میں تھوڑا پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سارے لوگ، ساری امتیں کیا خود بخود حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلی جائیں گی؟ سوال ہے۔ ان کے دل میں کوئی ڈالے گا، اور کون ڈالے گا؟ اللہ ڈالے گا، اور پھر وہ شفیع ڈھونڈیں گی اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی، سارے نبیوں کے پاس جائیں گی، تو انبیاء علیہم السلام انہیں اس دن توحید نہیں سکھائیں گے کہ بھئی ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو، اللہ کے پاس جاؤ، اللہ سامنے ہے۔ دنیا میں تو چلو اللہ نظر نہیں آتا تھا، مخفی تھا، یوں تو اس کے نظارے ہر طرف ہر سمت بکھرے ہوئے تھے، تمہارا ایمان تمہارا تیقن اس درجے کا نہیں تھا، لیکن اب تو اللہ بالکل سامنے جلوہ گر ہے، تو اللہ کے ہوتے ہوئے تم ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو؟ جاؤ سیدھا جا کے اللہ سے درخواست کرو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارا جو معاف کر دے، ہماری خطائیں گناہ بخش دے۔ اللہ سے جا کے سیدھا خود جا کے عرض کر لو۔ لیکن کوئی پیغمبر یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کے پاس جاؤ، بلکہ ہر پیغمبر دوسرے پیغمبر کی طرف بھیجے گا، ہر پیغمبر دوسرے پیغمبر کی طرف بھیجے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی کبھی یہ تعلیم رہی ہی نہیں ہے کہ وہ سیدھا بندوں کو اللہ سے جوڑ دیں، نہیں، وہ خود اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، پھر بندے جب نبی کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہی واسطہ پھر انہیں اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے۔ اور اس دن تو معاملہ یہ تھا کہ اس دن تو خود انبیاء علیہ السلام بھی آج کسی اور واسطے کی متلاشی ہیں۔ آج ہر پیغمبر وہ خود کو اللہ کی بارگاہ میں واسطہ پیش نہیں کر رہا، بلکہ وہ کسی اور
شفیع کی تلاش میں ہیں، اور وہ شفیع رفتہ رفتہ سب کے پاس بھیج کر کے پتہ چلتا ہے کہ وہ شفیع اگر سیدھا حضور کے پاس بھیج دیتے تو کوئی خیال کرتا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی شفاعت کر سکتے تھے آج، کوئی خیال کرتا کہ آدم بھی شفاعت کر سکتے تھے آج، کوئی خیال کرتا کہ ابراہیم بھی شفاعت کر سکتے تھے، سب کے پاس گھما پھرا کے لست لہا کا جواب دلا کر در مصطفیٰ پہ لا کے اس لیے جھکایا ہے کہ آج صرف اور صرف شفاعت کرے گا تو صرف محمد مصطفیٰ کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج وسیلہ اعظم بنے گا تو وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ بنے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سو انبیاء علیہ السلام نے انہیں ایک نبی سے دوسرے نبی کا در دکھایا، حتیٰ کہ وہ سارے دروں سے گھوم پھر کر کے در مصطفیٰ پہ آن پہنچے۔ پتہ چلا اور حضور فرما دیتے کہ بھئی تم یہ کیا کرتے پھر رہے ہو، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ اللہ ناراض ہو جاتا، اللہ غضب میں آ جاتا، یہ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ آج میرے سامنے ہی شرک کرنا شروع کر دیا ہے، غیر خدا سے جا کے وسیلہ تلاش کرتے پھرتے ہو، میں تمہارے سامنے ہوں، آؤ مجھ سے مانگو۔ نہ اللہ یہ فرمائے گا بلکہ اللہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈال کر ان کو یہ عقیدہ قیامت والے دن کلیئر کر دے گا کہ میں ہی عطا کرنے والا ہوں، لیکن سنو صدقہ محمد کا، صدقہ محمد کا، میں ہی بخشنے والا ہوں مگر صدقہ محمد کا، میں ہی دینے والا ہوں مگر صدقہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔